اب ہم نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ لاطینی زبان سے انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، نیوٹن خود تو انگریز تھا، لیکن اس زمانے میں لاطینی زبان کو زیادہ معتبر سمجھا جاتا تھا۔ نیوٹن کا تیسرا قانون کچھ اس طرح ہے کہ ہر قوت کے عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ عمل اور رد عمل برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتے ہیں، یا دو جسموں کے درمیان عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسے اس طرح سمجھیں کہ ایک بلاک ہے اور میں بناتا ہوں، یہ ایک فرض کریں یہ ایک بلاک ہے اور میں اس پر ہاتھ سے قوت کا عمل کر رہا ہوں، میں ہاتھ سے زور لگا رہا ہوں، اس پر قوت لگا رہا ہوں دائیں جانب، اور یہ سمجھیں کہ برف پر پڑی ہے، اور برف کو ہم صحیح رنگ سے بناتے ہیں۔ یہ سمجھیں یہ برف ہے اور اس پر یہ بلاک پڑا ہے اور میں اس پر قوت صرف کر رہا ہوں، تو یہ دائیں جانب حرکت کرے گی، اس میں اسرا پیدا ہوگا۔ لیکن جب میں اس پر طاقت اپلائی کروں گا تو یہ اس کا ایک رد عمل ہوگا، میرے ہاتھ پر اس کا پریشر آئے گا جو واپس اتنا ہی ہوگا جتنا میں اس پر طاقت اپلائی کر رہا ہوں، اتنی ہی قوت سے واپس میرے ہاتھ پر دباؤ ڈالے گا اور مجھے باقاعدہ محسوس ہوگا کہ وزن کوئی چیز میرے ہاتھ کو دبا رہی ہے، پش کر رہی ہے۔ نیوٹن اس میں کہتا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل برابر ہوتا ہے۔ اسے دوسرے اس طریقے سے سمجھیں کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور میز میرے سامنے ہے اور میں میز کو دھکا دیتا ہوں، یہ سمجھیں میرا ہاتھ ہے اور میز کو میں دھکا دے رہا ہوں آگے کی جانب، تو میرے ہاتھ پر میز کا جو دباؤ ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ میں میز کو دھکا دے رہا ہوں۔ میز واپس اتنی ہی قوت سے اس کی قوت جو ہے، اس کا رد عمل جو ہے وہ میرے ہاتھ پر ہوگا جتنا میں اس پر طاقت صرف کر رہا ہوں۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ ساحل، فرض کریں آپ ساحل کے کنارے جا رہے ہیں ریت پر، اور یہ سمجھیں کہ یہ ریت ہے اور یہ ریت پر آپ کا جوتا ہے، تو آپ ریت پر ایک قوت صرف کر رہے ہیں، یعنی نیچے کی جانب، زمین کی جانب آپ ایک قوت صرف کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اس پہ فورس اپلائی کر رہے ہیں جو آپ کا وزن ہے۔ دوسرے نیوٹن کے اس میں یہاں نیوٹن کے دوسرے قانون حرکت کے بارے میں جس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز حرکت کرتی رہے گی ہمیشہ، اگر اس کو سمجھیں تو زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے آپ ہمیشہ نیچے جاتے رہیں گے، لیکن جو ریت ہے وہ آپ کو روک رہی ہے، یہ وہ قوت ہے اس کی واپس آپ پر عمل کر رہی ہے اور آپ کو نیچے جانے سے روک رہی ہے۔ اس میں ریت میں وزن سے ڈسپلیسمنٹ پیدا ہوتی ہے، ریت آپ کے اس میں آپ کا پیر کا نشان بن جاتا ہے ریت پر، جو آپ کے وزن کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ریت جو ہے، جتنی قوت ہم ریت پر صرف کر رہے ہیں اتنی ہی قوت وہ واپس ہمیں اوپر رد عمل اس کا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم زمین کے اندر دھنس نہیں رہے بلکہ ہم ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نیوٹن کا دوسرا قانون ہمیں بتاتا ہے یہاں پہ کہ جو قوت ہمیں، بیرونی قوت ہمیں روک رہی ہے نیچے جانے سے، کشش ثقل کی وجہ سے ہمیں زمین کے اندر چلے جانا چاہیے لیکن ریت ہمیں روک دیتی ہے نیچے جانے سے۔ اسے ایک دوسری مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ راکٹ جو ہے، راکٹ کیسے کام کرتے ہیں، اس میں جو ایندھن ہے وہ جلتا ہے، اور اس راکٹ کے اندر، ان راکٹوں میں انجن جلتا ہے اور یہ ایک گیس اور آگ کے ذرات چھوڑتے ہیں جو ایک قوت
ہے، جو ایک طاقت ہے، فورس ہے جو زمین کی جانب جاتی ہے اور راکٹ کو اوپر کی طرف دھکیلتی ہے. یعنی یہ راکٹ کا کمبسچن جو ہے، جو اس میں ایندھن جو جلتا ہے، وہ راکٹ کو اوپر کی طرف دھکیلتا ہے. اس سے راکٹ جو ہے ایندھن تو نیچے کی جانب نکلتا ہے، جلتا ہے، اور گیس اور دھواں اور اس کی آگ جو ہے نیچے کی جانب نکلتی ہے، لیکن جو اس کا رد عمل ہے وہ اوپر کی جانب ہوتا ہے، اور یہ رد عمل راکٹ کو زمین کی کشش سے نکال کر اوپر خلا کی جانب لے جاتا ہے. ایک اور مثال یہ ہے کہ یہ خلا باز خلا میں اس میکینکی بازو کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اگر یہ فرض کریں کہ اس سے جڑا نہ ہو یا اس سے الگ ہو جائے تو اپنی اسپیس شٹل تک پہنچنے کے لیے نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت کا استعمال کر سکتا ہے. یہ اس طرح کہ اگر وہ اپنے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، کوئی اوزار ہو یا کوئی ایکوپمنٹ ہو وزنی، وہ اسے مخالف سمت میں پش کرے گا، دھکا دے گا، تو اس کے رد عمل سے یہ پیچھے کی جانب، دوسری جانب جانا شروع کر دے گا. یعنی اسے اس طرح سمجھیں کہ خلا باز کے پاس اگر کوئی وزنی چیز ہے، وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے دھکیلے، اسے مخالف جس سمت میں اسے جانا ہے اس کی دوسری جانب وہ اسے دھکیلے گا. فرض کریں یہ خلا باز کا دستانے میں ہاتھ ہے، اور یہ اس کا دستانہ ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی وزنی چیز ہے، کوئی ایکوپمنٹ ہے، کوئی اوزار ہے. میں اسے بناتا ہوں. فرض کریں یہ اس کے ہاتھ میں ایک وزنی اوزار ہے، کوئی چیز ہے جسے یہ اب دوسری جانب زور سے پھینکے گا. اگر یہ ایسے زور سے دوسری جانب دھکیلے گا تو یہ اسے آگے کی جانب اگر دھکیلے، اس طرح ایک فورس اپلائی کرے، تو یہ رد عمل کے طور پر اسی فورس کا، اسی طاقت کا رد عمل اس خلا باز پر ہوگا، اور یہ واپس پیچھے کی جانب اس کو دھکیلے گا. اس عمل کے ذریعے خلا باز پیچھے کی جانب اس میں اسرا پیدا ہوگا، اس میں ایکسلریشن پیدا ہوگی، اور وہ واپس جانا شروع کر دے گا. اس طرح وہ واپس اپنے اس میکینکی بازو تک یا خلائی شٹل تک واپس پہنچ سکتا ہے.